دنیا کا ایک سب سے بڑا خونی فیصلہ اس وقت کیا گیا جب ایک شخص نے صرف ایک لکیر کھینچی جس کی وجہ سے پورا کا پورا ہندوستان خون میں ڈبو دیا گیا تھا، اور اس ایک لکیر کا نام تھا دا ریڈ کلف لائن۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں پارٹیشن انڈیا پاکستان کی، جو بکس میں نہیں لکھی ہوئی۔ 1757 میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کو جیت لیا تھا۔ یہاں سے ہوا اصل کنٹرول برٹش کا۔ 1857 میں ہندو اور مسلمانوں نے مل کر برٹش کے خلاف بغاوت کی، لیکن انڈیا ڈائریکٹ برٹش کے کنٹرول میں چلا گیا۔ برٹش نے سوچا کہ اگر مسلمان اور ہندو ایک رہے تو دوبارہ بغاوت کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک ایسی پالیسی بنائی جس کا نام تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ اس کے بعد ہندو اور مسلمانوں کو الگ الگ دکھانا شروع کر دیا۔ پھر مردم شماری کی گئی، ہندو کتنے ہیں اور مسلمان کتنے ہیں۔ ہسٹری الگ لکھی گئی۔ مذہب کو سیاست میں گھسا دیا تاکہ یہ دونوں آپس میں لڑتے رہیں اور ہم حکومت کرتے رہیں، اور بنگال کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ ایسٹ بنگال مسلمانوں کو دیا گیا اور ویسٹ بنگال ہندو کو۔ برٹش کا اصل مقصد تھا ہندو اور مسلمانوں کو علیحدہ کیا جائے۔ یہیں سے شروع ہوا کمیونل پولیٹکس۔ برٹش نے ہندو مسلمانوں کے لیے الگ الگ ووٹنگ شروع کر دی۔ ہندو اپنا الگ لیڈر چنیں گے اور مسلمان اپنا الگ لیڈر چنیں گے۔ یہ سسٹم مسلمان اور ہندو کو علیحدہ کرنا تھا۔ 1885 میں کانگریس بنی، 1906 میں مسلم لیگ بنی۔ کانگریس انڈیا کی پارٹی تھی اور مسلم لیگ مسلمانوں کی پارٹی تھی۔ دونوں کو برٹش نے الگ الگ ٹریٹ کیا، دونوں کو آپس میں لڑوایا، خود کو بیچ میں رہ کر رول ادا کرتے رہے۔ مسلمانوں کو ٹینشن تھی کہ ان کے کاروبار اور حکومت میں نوکریاں تھیں۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر ہندو راج آ گیا تو ہم دب جائیں گے، ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی، ہمارا دین محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ خوف دھیرے دھیرے پولیٹیکل ڈیمانڈ بن گیا۔ اس وقت میں مسلمانوں کا لیڈر بنا قائد اعظم محمد علی جناح اور ہندو کا لیڈر بنا گاندھی۔ 1930 میں علامہ محمد اقبال نے کہا مسلمان ایک الگ قوم ہے، اس لیے ان کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ یہ پہلی بار مسلمانوں کا اسٹیٹ کا آئیڈیا بنا تھا۔ 1933 میں چودھری رحمت علی خان نے مسلمانوں کے ملک کا ایک الگ نام رکھا، پاکستان، جس کا مطلب تھا پی سے پنجاب، اے سے افغانستان، کے سے کشمیر، ایس سے سندھ اور TAN سے بلوچستان۔ یہ صرف نام نہیں تھا بلکہ یہ مقصد بن چکا تھا۔ 1940 میں قائد اعظم نے یہ اعلان کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور انہیں ایک اپنی الگ اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ یہاں سے شروع ہوا ایک الگ ریاست کا نظام۔ 1947 میں جب فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان اور انڈیا الگ ہوں گے، تب ایک بہت بڑا مسئلہ تھا بارڈر بنانا۔ اس کام کو کرنے کے لیے برٹش نے ایک شخص کو بلوایا جس کا نام تھا سر سائرل ریڈ کلف۔ مسئلہ یہ تھا کہ ریڈ کلف پہلے کبھی انڈیا میں نہیں آیا تھا، اس کو یہاں کے لوگ، زمین، کلچر کا علم نہیں تھا۔ اس کے پاس پرانے میپ اور پرانی رپورٹس تھی۔ اس کو ٹائم دیا گیا 5 ہفتوں کا کہ ان 5 ہفتوں میں یہ کام مکمل چاہیے۔ پھر ریڈ کلف نے ایک لائن کھینچی جس نے 40 کروڑ لوگوں کی زندگی بدل دی۔ گاؤں، ندی، کھیت سب کاٹ کر صرف ایک لائن کھینچی، وہ بھی 5 ہفتوں میں۔ ریڈ کلف نے پنجاب اور بنگال کو آدھا آدھا کاٹ دیا۔ پنجاب میں لاہور پاکستان میں آ گیا، امرتسر انڈیا میں، گورد سپور انڈیا میں،
فیروز پور انڈیا میں اور بنگال کو ایسٹ بنگال پاکستان میں اور ویسٹ بنگال کو انڈیا میں دیا گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے کچھ علاقے انڈیا میں چلے گئے اور ہندو کے کچھ علاقے پاکستان میں، یعنی یہ لکیر لاجیکل نہیں تھی، یہ پولیٹیکل تھی۔ لوگ صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں تو ان کے گھر پاکستان میں ہیں لیکن کھیت انڈیا میں، مسجد پاکستان میں ہے اور مندر انڈیا میں۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کس ملک میں ہیں۔